اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ اخراجات کو ایک ڈسپلن انداز میں کم کیا گیا۔ دوسری چیز یہ کہ پاکستان کے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان پہ ٹیکس بڑھانے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ اگر ہم نے روڈ بنانے ہیں، اگر ہم نے پینے کا پانی دینا ہے، اگر ہم نے صحت اور تعلیم دینی ہے اپنے لوگوں کی، تو ہم مستقل طور پر باہر سے ادھار لے کے نہیں چل سکتے۔ تو 17% کی گروتھ ٹیکسز میں لائی گئی کرونا وائرس سے پہلے، اور اب بھی اس کی جو گروتھ ہے وہ بڑھ رہی ہے کرونا وائرس کے باوجود۔ تیسری چیز یہ کہ جو پچھلے 5 سال گزرے پچھلی حکومت کے، اس میں ڈالر کو اتنا سستا رکھا گیا کہ پاکستان کی انڈسٹری کمزور ہوتی گئی اور باہر کی چیزیں یہاں پہ مقبول ہوتی گئیں، حتیٰ کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان کے بڑھنے کی رفتار پچھلے 5 سال میں 0 سے بھی کم ہو گئی۔ تو کیسے کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے اگر اس کی چیزوں کی مانگ ہی دنیا میں ختم کر دی جائے، اور ڈالرز کی جو ریزروز تھیں وہ آدھی سے بھی کم ہو گئیں؟ تو کیسے کوئی ملک اپنے لوگوں کو خوشحالی دے سکتا ہے اگر ان کے ڈالرز ہی ختم کر دیے جائیں؟ تو یہ بڑے فیصلے تھے، اور یہ طے کیا گیا کہ پاکستان کو ایک پائیدار بنیاد پہ مستحکم کرنا ہے، اور اس کے لیے انڈسٹری کو خصوصی مراحت دی گئیں تاکہ روزگار پیدا ہو، تاکہ ایکسپورٹس بڑھیں، تاکہ ڈالرز کمائے جا سکیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جبکہ ایکسپورٹس گر رہی ہیں، ہمارے خطے میں بنگلہ دیش، انڈیا، ان سب کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں، تو پاکستان کی بڑھنا شروع ہوئی ہے۔ پھر چونکہ ڈالر کو انہوں نے اتنا اتنا سستا کر دیا تھا، ہم نے اس میں ڈی ویلیویشن کی تاکہ پاکستان کی چیزیں جو ہیں دنیا میں اٹریکٹیو ہوں، اور اس کے بھی اثرات دیکھ رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر اب مستحکم چل رہا ہے۔ اور جو سب سے بنیادی چیز جس پہ بار بار میں آنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو بھولے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے عمران خان نے بجٹ کو ڈبل کیا، 100 سے 192 ارب، اور سبسڈیز اس کے علاوہ دی گئیں۔ 1.5 کروڑ خاندانوں کو پاکستان کے ہر قصبے، ہر گاؤں، ہر شہر، خصوصی طور پہ خواتین کو پیسے دیے گئے کہ وہ نپٹ سکیں ان مشکل حالات سے، اور یہ پیسے دیے گئے صرف ایک شرط پر کہ وہ پاکستانی ہیں اور ان کو ضرورت ہے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہوں، یا کسی فقہ سے تعلق رکھتے ہوں، یا کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں۔ اور بعد میں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، اب ہم ایک الیکشن میں ہیں۔ یہ پاکستان کے جمہوری عمل کی خوبصورتی ہے کہ یہ الیکشنز ہوتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ یہ الیکشنز شفاف انداز میں ہوں، ہماری خواہش ہے کہ یہ الیکشنز مہذب انداز میں ہوں، ہماری خواہش ہے کہ اس میں ایک دوسرے پہ گالی گلوچ نہیں کی جائے، ہماری خواہش ہے کہ اس میں ووٹوں کی خرید و فروخت نہ ہو، تاکہ دنیا دیکھے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں میچورٹی ہے، اس میں ایک توازن ہے، اس میں ایک پرائیڈ ہے، فخر ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ اپنے کردار کو اس انداز سے لے کے چلیں اس الیکشن میں کہ ہمارے سپورٹرز اور ہمارے ملک کے لوگ اس سے خوش ہوں۔ شکریہ۔ مجھ سے سوال پوچھیں؟ جی آپ سے جی دیکھیں، گیلانی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم ہیں، اور میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، اور یہ مقابلہ میرا اور گیلانی صاحب کا نہیں ہے، یہ 2 سیاسی پارٹیز یا 2 سیاسی کوalitions کا ہے، اور جس کو بھی ہماری قومی اسمبلی کے ممبر زیادہ ووٹ دیں گے وہ چنا جائے گا۔ یہ فرمائے گا کہ ماضی میں جو ہے آپ نے سینٹ کا الیکشن جیتا، کچھ سیٹیں کم تھیں، لیکن آپ کا ذاتی اثر و رسوخ کا لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں،
यूसुफ रज़ा जिलानी जो है वो पुराने बंदे हैं, लोगों के साथ ज़ाती ताल्लुकात भी हैं। अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो कहीं इसे हॉर्स ट्रेडिंग तो नहीं कहा जाएगा, और जहांगीर खान तरीन हमेशा आपका अहम मौका रहे हैं। अब वो कहाँ है, क्या आप पूरी कमान संभालेंगे ये, या वो भी सामने आएंगे? जी देखें मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है इस इलेक्शन का वो कौमी असम्बली है। जिस तरह सूबाई असम्बलीज़ इलेक्टोरल कॉलेज हैं सूबाई सेनेटर्स को पिक करने के लिए जो कि पाकिस्तान के ऐवान बाला में आते हैं, तो अल्टीमेटली आखिरकार ये फ़ैसला इलेक्टोरल कॉलेज यानी उनके जो MNAs हैं उन्होंने करना है। इसमें ज़ाती ताल्लुकात हों, सियासी वाबस्तगी हो, किरदार के ऊपर जो डिफरेंस हो, और जो रिकॉर्ड है, ये मुल्क में हर एक का माजी है, हर एक का हाल है, और इंशाल्लाह कुछ का मुस्तकबिल है। थैंक यू। बस चलें जी। पहले इसका मेरा ख्याल सियासी सवाल है, इसका जवाब मैं ही दूँ। देखें भाई, मुझे आज तक बता दें कि दुनिया में जो कैंडिडेट हो उसने कैंपेन ना की हो। कैंडिडेट जो हैं हमारे अब्दुल हफीज़ शेख साहब हैं, फौजिया हैं, तो कैंडिडेट का काम होता है कि अपना जो उनकी इलेक्टोरल कॉलेज है उनके पास जाएं। तो मेरा ख्याल है कि कैंडिडेट को कैंपेन करने हमें इनकी ज़रूरत है। और इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद जिन मुश्किलात में मुल्क की इकॉनमी को सही सम्मत में डाला है, बिलाशुबा इसका क्रेडिट जो है वो अब्दुल हफीज़ शेख साहब को जाता है। आप देख लें कि 2018 में हमारा जो करंट अकाउंट है $30 बिलियन, जिसका आम लफ्ज़ों में मतलब ये है कि मुल्क से $20 बिलियन जो हैं मुल्क से बाहर ज़्यादा जाते थे और $20 बिलियन कम आते। तो आप देख लें कि वो मुल्क मुआशी तौर पर कैसे मजबूत हो सकता है जिसमें आपके $20 बिलियन सालाना जो हैं मुल्क से बाहर चले जाएं। उसके अलावा आप स्टॉक मार्केट को देख लें, माशाल्लाह ड्यूरिंग कोविड-19 के बावजूद, और जो कोविड-19 के दौरान जो फाइनेंशियल पैकेज दिया है गरीब लोगों को, 180 अरब रुपया 1.5 करोड़ फैमिली को तकसीम किया है। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की, प्राइम मिनिस्टर की, अब्दुल हफीज़ शेख साहब की और सानिया नश्तर की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और आप सबको ये भी मालूम है कि ये जो पैकेज हमने दिया है 12,000 फी फैमिली, उसमें पॉलिटिक्स को एक तरफ रख दिया गया है। सिर्फ वो लोग जो डिज़र्व करते थे, चाहे उनका ताल्लुक किसी पार्टी से था, किसी सूबे से था, उन सब को बराबरी की बुनियाद पे हमने वो जो 12,000 रुपया था वो तकसीम किया। उसके बाद बिज़नेस के लिए जो पैकेज दिया, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो पैकेज दिया, आपको मालूम है कि आज पाकिस्तान का बिजनेसमैन जो है वो खुश है। तो मैं अब मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी वक्त ले लिया है, तो अब शफ़क़त महमूद साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 2 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर हफीज़ साहब आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो इसलिए एक तो हफीज़ शेख साहब की जो इलेक्शन है उसके बारे में बात करनी थी, वो गवर्नर साहब ने बड़ी तफसील से कर दी है। हमें इन जैसा मेहनती और तजर्बाकार और इंतहाई ज़ीरक एक की और एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह ताला इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कामयाब होंगे। लेकिन मेरा ख्याल था कि शायद आपके ज़हन में कुछ और भी सवाल होंगे आज। इसमें सिर्फ मैं इतना कहूँगा, और उसके बाद हफीज़ शेख साहब, कि पेशावर में नौशहरा में इलेक्शन हुआ, हुकूमत PTI की, PMLN वहाँ से जीत गई। इलेक्शन के बारे में कोई शिकायत नहीं है। वज़ीराबाद का इलेक्शन, हुकूमत PTI की, PMLN जीत गई, सब ठीक है। जो डस्का का इलेक्शन है, क्योंकि वो करीब है और हुकूमत फिर PTI की है, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ बयानिया जो है उसको बनाया हुआ है। तो गर्ज़ ये है कि जहाँ जीत जाए वहाँ तो सब ठीक, जहाँ हार जाए
یا ہارنے کا خدشہ ہو وہاں سب غلط. تو اس لیے میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بیانی ہے اور جس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ ان باتوں کو ایک بڑے تناظر میں دیکھا جائے اور ڈبل سٹینڈرڈ جو ہیں وہ نہ بنائے جائیں. تو باقی یہ صرف میں نے ایک چھوٹی سی گزارش کرنی تھی. باقی میں حفیظ شیخ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے گورنر صاحب کا شکر گزار ہوں اور ان MNA حضرات کا اور خواتین کا جنہوں نے مجھے یہاں دعوت دی اور بہت ہی اچھی بات چیت ہوئی. ان سب کے پاس ایک پبلک کی ریپریزنٹیشن ہے، ان سب کے پاس ذہانت اور تجربہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس ملک کے لیے یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو کئی تجاویز دی ہیں انہوں نے کہ پاکستان کی معیشت کو کیسے مزید مضبوط کیا جائے، قیمتوں کو کیسے مزید کم کیا جائے، اور سب سے بڑھ کر جو پرائم منسٹر عمران خان کا جو بنیادی محور ہے ساری سیاست کا کہ پاکستان کے لوگوں کی زندگی کیسے بدلی جائے. تو اس میں بہت آئیڈیاز آئے ہیں اور انشاءاللہ اسلام آباد میں ہوتے ہوئے اور یہاں آ کر مستقبل میں بھی ان چیزوں پہ امپلیمنٹیشن کے لیے ہم مزید بات چیت کرتے رہیں گے. دیکھیں، جب پرائم منسٹر صاحب کی حکومت آئی تو ملک ایک شدید بحران میں اقتصادی طور پہ مبتلا تھا، اور اسی وجہ سے اس ملک کو IMF کے پاس جانا پڑا. کوئی بھی IMF کے پاس اپنی مرضی سے نہیں جاتا، چونکہ حالات جب بہت بگڑ چکے ہوں تب جانا پڑتا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب وہاں گئے اور ایک بہت اچھا پروگرام انہوں نے تشکیل دیا اور بڑے سخت فیصلے کیے، جن میں 3-4 میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ کہ حکومتی اخراجات کو زبردست طریقے سے کم کیا گیا، اور یہ اخراجات کی کمی شروع ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس سے. تو پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، کابینہ، فوجی لیڈرشپ تمام نے مل کر اپنے اخراجات کم کیے.